بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ القدر یعنی انا انزلناہ آج ہم حرف بحرف ترجمہ اور مختصر تفسیر سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بغیر گرامر کے آپ کو یہ سورت ترجمے کے ساتھ سکھائی جائے گی۔ قرآن پڑھا جا رہا ہو یا آپ خود پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کو قرآن کی زبان میں سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو میں چاہوں گا کہ میں آپ کے سامنے سورۃ القدر کا شان نزول بھی مختصر تفاسیر کی روشنی میں رکھوں تاکہ آپ اچھے سے سمجھ پائیں کہ یہ سورت کس موقع پر نازل ہوئی تھی اور اس کا کیا مقصد تھا۔ تو اس کے بارے میں مستند احادیث بھی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلے شان نزول سمجھ لیتے ہیں۔ سورۃ القدر کے شان نزول کے متعلق بعض مفسرین کا یہ قول موجود ہے کہ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کی ایک نیک شخص کا ذکر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کیا تھا۔ فرمایا تھا کہ وہ ایک آدمی 1000 ماہ تک اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہا۔ تو اس قسم کی بات جب صحابہ کرام علیہ الصلاۃ والسلام نے سنی تو انہوں نے حیرت اور رشک کا اظہار کیا کہ سبحان اللہ، کتنی لمبی عمر، 1000 سال تک ان کی عبادت۔ صحابہ رشک کا اظہار کرنے لگے کہ ہماری عمریں بھی چھوٹی ہیں، ہم کیسے اس کے عمل کو پہنچ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ القدر یعنی لیلۃ القدر نازل فرما دی، یعنی ایک ایسی رات اس میں آتی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو اس کا مین تھیم یہ ہے کہ ایک ایسی رات اس میں آتی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو اس کے بارے میں مستند احادیث بھی موجود ہیں، میں چاہوں گا کہ وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ اچھے سے سمجھ سکیں۔ لیلۃ القدر کی پہلے تو فضیلت دیکھ لیں کہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے، جس نے لیلۃ القدر میں قیام فرمایا اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا، اس کے پچھلے تمام کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور پھر لیلۃ القدر کی تلاش کیسے کرنی ہے؟ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو اس صورت میں جبرائیل علیہ السلام کا بھی شان نزول چھپا ہے، یعنی کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن۔ جب ہم اس کے اندر پڑھیں گے نا تو حدیث میں آیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے اس رات زمین پر آتے ہیں اور مومنین کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! جبرائیل علیہ السلام وہی فرشتے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی لے کر آیا کرتے تھے، وہ بھی ماہ رمضان میں زمین پر اتر آتے ہیں۔ اللہ اکبر! تو آپ خود اندازہ لگائیں اس صورت کی فضیلت کا، اور قرآن مجید کے عظیم مقام اور شب قدر کی اہمیت کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ قرآن مجید اسی رات یعنی ماہ رمضان میں نازل ہوا تھا، تو یہ رات عبادت اور دعا استغفار کا خاص موقع فراہم کرتی ہے عام مسلمان کے لیے۔ تو اس میں آپ اندازہ لگائیں کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے زیادہ افضل قرار دی گئی ہے۔ تو اندازہ لگائیں ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے، تو اس میں 83-84 سال بنتے ہیں، اور عبادت بھی بہتر قرار دی گئی ہے اسے، تو اس میں بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر ہے تو میں کیا دعا مانگوں؟ یعنی کہ اگر میں جان لوں لیلۃ القدر پا لوں رات، تو میں کون سی دعا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا مانگے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ کیا ہے اس کا کہ اللہم انک عفو تحب، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنا پسند کرتا ہے، تو بس فاعف عنی، مجھے معاف فرما دے۔ تو یہ مستند احادیث اور اقوال اور تفاسیر کی روشنی میں نے اس کا شان نزول رکھا اور پس منظر آپ کے سامنے واضح کر دیا۔ اب انشاءاللہ ہم اس صورت کو حرف بر ترجمے اور آسان تفسیر سے پڑھتے ہیں۔ یہ صورت مکی ہے اور بعض مفسرین نے اسے مدنی بھی کہا ہے۔ 97ویں نمبر پر یہ صورت موجود ہے قرآن میں۔ مختلف اقوال ہیں، لیکن اکثر علماء کے نزدیک یہ مکی صورت ہے اور اس میں 5 آیاتیں ہیں۔ تو اس کا موضوع میں نے آپ کو بتا دیا، لیلۃ القدر کی فضیلت اور عظمت کو بیان کرتا ہے۔ دیکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کا مطلب کیا آئے گا؟ بے شک، جیسے میں نے آپ کو انا اعطینا میں سکھایا، ان بے شک ہم نے آپ کو عطا کیا۔ تو یہاں پر ان فیکٹ سے ذہن میں رکھنا ہے۔ انگلش میں ہم ان فیکٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں یقیناً یا تحقیق در حقیقت کے میننگ میں۔ تو ان کا مطلب ان فیکٹ سے، نا کا مطلب ہم، انا بے شک ہم، انزلناہ نازل کیا ہم نے، بے شک ہم نے نازل کیا، انزلناہ اسے، فی کا مطلب میں آئے گا لیل کہتے ہیں، رات کو قدر کہتے ہیں، قدر والی رات۔ انا انزلناہ بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن کو، فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر میں۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن لوح محفوظ میں آسمان دنیا پر نازل کیا گیا، یعنی لوح محفوظ میں تو ہے، جس طرح اللہ نے فرمایا نا بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، تو محفوظ تو تھا لیکن آسمان دنیا پر نازل کیا گیا اسے، پھر 23 سال کے عرصے تک اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تدریجاً نازل کیا گیا، درجہ بدرجہ نازل کیا گیا۔ تو اس کا مطلب ہوا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے نازل کیا اسے، اس قرآن کو، فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر میں، لیل رات کو کہتے ہیں، قدر والی رات۔ وما ادراک،
ما لیلۃ القدر، واو کا مطلب اور، ما کا مطلب کیا چیز. ادراک کا لفظ اردو میں ہوتا ہے یا روایت در روایت کا لفظ آپ ذہن میں رکھیں، بتانے کو کہتے ہیں کہ ایک چیز متواتر آ رہی ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ ما ادراک، کہ کیا چیز آپ کو بتائے، یعنی آپ کو اس بات کا ادراک بھی ہے، معلوم بھی ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے. وما ادراک، کہ کیا چیز بتائے آپ کو، ما کہ کیا ہے لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے نبی جی آپ کو کون بتائے کہ یہ کیا ہے لیلۃ القدر، کون سی رات ہے. تو لیلۃ القدر کیا، یہ رات رمضان المبارک کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے. تو ایک ایسی رات ہے جو رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہوتا ہے، اس کی 10 راتوں میں سے ایک اہم رات ہے جسے لیلۃ القدر فرمایا جاتا ہے. تو اس آیت میں لیلۃ القدر کی عظمت کو بھی اجاگر کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اہمیت بتا رہے ہیں. سبحان اللہ. لیلۃ القدر، لیل کہتے ہیں رات کو، قدر پھر وہی لیلۃ القدر، خیر بہتر ہے، یعنی یہ رات جو ہے یہ بہت بہتر ہے. من کا مطلب سے آئے گا، الف کہتے ہیں ہزار کو، شہر کہتے ہیں مہینوں کو. اب لیلۃ القدر یہ بہتر ہے، خیرم کس سے بہتر ہے، من کا مطلب آئے گا سے، ذہن میں رکھیں. الف کہتے ہیں ہزار کو، ٹھیک ہے. شہر کہتے ہیں مہینوں کو، جس طرح شہر رمضان، رمضان کا مہینہ. تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن رمضان کے مبارک مہینے میں نازل کیا گیا. تو قرآن میں یہ موجود ہے، تو آپ نے اسے محاورتاً کیسے یاد رکھنا ہے کہ لیلۃ القدر یہ بہتر ہے، خیر من الف شہر، ہزار مہینوں سے بہتر ہے یہ رات. تو ہزار مہینے یعنی لیلۃ القدر کی ایک رات کی عبادت، دعائیں اور اعمال یعنی 83 سال 4 مہینے کی عبادت کے برابر ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنوں کے لیے عظیم انعام ہے. میں نے آپ کو شان نزول میں بتایا نا، صحابہ کرام علیہ الصلوۃ والسلام اجمعین وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ بات سن رہے تھے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے اللہ کے راستے میں 1000 سال تک جہاد کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس موقع پر یہ صورت نازل کی. سبحان اللہ، کتنا اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا صحابہ کرام پر، اور آج ہمارے لیے بھی یہ موجود ہے الحمدللہ اگر ہم کرنا چاہیں. تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات کیا ہے، ہزار مہینوں سے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. تو اس رات میں ہوتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تنزل الملائکۃ، تنزل التنزیل اردو سے ہے نازل کرنا، تنزل کے اترتے ہیں یعنی نازل ہوتے ہیں، اردو میں استعمال ہوتا ہے نازل. تنزل الملائکۃ تو اترتے ہیں یعنی نازل ہوتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا نا، تو نازل کو آپ ذہن میں رکھیں تو آپ کو تنزل کے میننگ سمجھ آئیں گے. تنزل الملائکۃ اترتے ہیں، الملائکہ کہتے ہیں فرشتوں کو، ملائکہ اللہ کے فرشتوں کو کہا جاتا ہے. اترتے ہیں فرشتے، والروح اور روح، سبحان اللہ. جبریل علیہ السلام کو روح القدس کہا گیا، جبریل علیہ السلام کا لقب ہے. تو یہ وہ جبریل امین ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن، ایک امانت دار فرشتے اللہ تعالیٰ کے، ایک بہت ہی مقرب فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن لے کر آتے تھے. تو قربان جائیں ان مبارک فرشتوں پر، یہ بھی نازل ہوتے ہیں. تنزل الملائکہ تو نازل ہوتا ہے، والروح اور فرشتہ یعنی جبرائیل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں، فیہا اس رات میں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ. اللہ اکبر. دیکھیں نا، اللہ کے قانون کے علاوہ تو کوئی نہیں چل سکتا، تو اللہ ہی کے حکم سے نازل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ یعنی اللہ کے حکم سے، اللہ کے رب کے اذن سے. اذن کہتے ہیں حکم کو، تم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ. بِإِذْنِ کا مطلب کیا ہوا، اللہ کے حکم سے، من کل امر ہر کام کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ان کو جو حکم دیتا ہے فرشتوں کو، جبریل علیہ السلام کو، وہ نازل ہوتے ہیں لیلۃ القدر میں، وہ رات جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. من کل امر ہر کام کے لیے، کل امر کہتے ہیں نا، کل تمام کو، امر حکم کو، تو ہر کام ہر حکم اللہ کا وہ بجا لاتے ہوئے دنیا میں لیلۃ القدر کی رات آتے ہیں. تو اس رات میں فرشتے جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے، سلام، سلامتی ہے اس رات میں، سلامتی ہی سلامتی ہے. اللہ اکبر. سلامتی والی رات ہے. ہیا وہ یعنی وہ رات، حتیٰ یہاں تک کہ اردو میں استعمال ہوا ہے. ہی کا میں نے سمجھایا تھا، ہی کو انگلش میں جس طرح ہی وہ کے میننگ دیتی ہے، تو اردو میں ہی یا ہو یا یہ بھی وہ کے میننگ دے رہے ہیں. سلامتی ہے، سلامتی ہے یعنی سلام، سلامتی ہے. ہی وہ حتیٰ یہاں تک کہ مطلع الفجر، حتیٰ یہاں تک کہ ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ جس طرح کہیں کہ حتیٰ کہ یہ ہو گیا، حتیٰ کہ میں اس مقام تک پہنچ گیا تھا، تو حتیٰ کہ اردو میں استعمال ہوا ہے. مطلع الفجر، مطلع طلوع سے ہے فجر آسان ہے کتنا. تو پورا ترجمہ کیا ہوگا، سلام ہی حتیٰ مطلع الفجر یعنی اس رات میں سلامتی ہی سلامتی ہے یہاں تک کہ صبح یعنی فجر طلوع ہو جائے. تو کیا مطلب، یہ رات مغرب سے لے کر فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے، یعنی مغرب کی نمازوں کے بعد جیسے ہی رات آ جائے لیلۃ القدر آخری 10 عشروں میں، تو امن اور رحمت سے بھری ہوئی رات ہوتی ہے، اور شیطان اس رات کسی برے کام کا اثر نہیں ڈال سکتے. تو سبحان اللہ، اللہ کا کتنا فضل اور کرم ہوا
کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رات عطا فرمائی۔ تو آگے ماہ رمضان آ رہا ہے، کوشش کریں انشاءاللہ کہ اس رات کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، آخری 10 عشرے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ آپ اس میں گزاریں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر میں جس نے ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ قرآن آپ پڑھ رہے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں، تو یہ قرآن بھی اسی مہینے میں نازل ہوا۔ سورۃ البقرہ کی آیت ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو نتیجہ کیا نکلا سارا کا سارا کہ سورۃ القدر ایک مختصر لیکن انتہائی اہم صورت ہے جو شب قدر کی فضیلت کو واضح بھی کرتی ہے، اور خاص کر یہ رات جو دعا اور استغفار کے لیے بہت عظیم موقع فراہم کرتی ہے ہم سب مسلمانوں کو۔ تو مومنین اور مسلمانوں، مرد عورتوں سب کو چاہیے کہ اس رات میں بھرپور عبادت کریں اور اس عبادت کے ذریعے اللہ کی رحمت اور مغفرت حاصل کریں۔ تو یہ صورت کا آسان ترجمہ اور مختصر تفسیر ہو گئی۔ ایک دفعہ میں آپ کو پورا ریویو دے دیتا ہوں تاکہ آپ اسے آسانی سے سمجھ سکیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن کو فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں یعنی اس قدر والی رات میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور کیا چیز ہے نبی جی آپ کو بتایا کہ کیا ہے لیلۃ القدر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اے نبی، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انداز ہے، سبحان اللہ، یعنی اے نبی جی آپ کو کون بتائے کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اجاگر کرنے کے لیے مزید فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ خیر یعنی بہتر ہے من الف شہر، 1000 مہینوں سے۔ تو اس رات میں ہوتا کیا ہے کہ تنزل الملائکۃ، فرشتے نازل ہوتے ہیں، والروح، اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بھی فیہا، اس رات میں، باذن ربہم من کل امر، اپنے رب کے حکم سے تمام کام انجام دینے کے لیے، یعنی مسلمانوں کے لیے دعائیں کرنے کے لیے، تمام فیصلے کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے اس رات نازل ہوتے ہیں کہ سلامتی ہی سلامتی ہے یہ رات، سلام ہی حتی مطلع الفجر، تو یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے فجر طلوع ہونے تک۔ سبحان اللہ، یہ رات کس قدر ہمارے لیے عظیم نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان راتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم بلغنا رمضان، یا اللہ ہمیں خیریت سے رمضان تک پہنچا دے۔ اگر آپ اسے ترجمے سے سیکھ چکے ہیں تو آپ اپنا فرض ادا کریں اور لوگوں تک بھی پہنچائیں، تاکہ جس قدر آپ نے آسانی سے سیکھی ہے تو لوگ بھی اسی طرح سیکھ سکیں، تاکہ صدقہ جاریہ قیامت تک آپ کے لیے اور ہمارے لیے چلتا رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔